بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتول عنهم حتى وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اور آپ ایک مدت تک ان سے اعراض کریں اور دیکھتے رہیں، بس ان قریب وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے. پاک ہے تمہارا رب، عزت والا رب، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. اور رسول اور اسلام ہو رسول پر، اور تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور جو تمام جہانوں کا رب ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک بہت خوبصورت آواز میں آپ نے قرأت کری. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. رمضان ہمارے ایمان کی افطار کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم زبیر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناہید آپا. اب تو آپ لوگ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ہمارا ایک پینل ہے جو روزانہ آپ سے ملاقات کرتا ہے. ناہید انصاری ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، زبیر بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور زبیر بھائی کے ہوتے ہوئے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت سی باتیں جو ہم لوگ ناسمجھی میں اور سمجھی میں کبھی کہتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے تو ہم آ کے کچھ ان سے پوچھ لیتے ہیں تو پھر یہ درست کر دیتے ہیں چیزوں کو ہمارے. جزاک اللہ جی، آپ کی محبت ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، جو کچھ میں نے پڑھا ہے بس وہ بتا دیتا ہوں. یہی خوبصورتی ہے. یہی جب میں ناہید آپا کے لیے بولتی ہوں تو وہ بھی کہتی میں طالب علم ہوں. تو میرا خیال ہے ہر کامیاب شخص کے پیچھے جو ایک خوبصورت بات ہے وہ ہے کہ جب تک آپ طالب علم رہتے ہیں تب تک آپ کامیاب رہتے ہیں. جس دن آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو پورا علم آ گیا ہے تو بس اس دن آپ فنا ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے ہی سیکھتے رہیں گے، صحیح بات.
یہ اتنی خوبصورت ماشاءاللہ سے آپ قرت، آپ کی آواز میں اتنی شائستگی ہے، اتنی خوبصورتی ہے، نعت میں بھی اتنی ہی خوبصورتی ہوگی. نعت پڑھتے ہیں آپ، آج آپ سے ہم نعت سنیں. ہاں ابھی پھر کبھی پریپیئر نہیں ہوں گے آج پریپیئر نہیں. ویسے میں آپ کو بتا دوں سعدیہ، یہ ہمارے جو قاری صاحب ہیں، قاری ارسلان صاحب، یہ حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ سے، بالکل قرات بھی کرتے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تراویح بھی پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے نا، جب ہم آ رہے ہوتے ہیں یہاں پر اسٹوڈیو آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ دورہ قرآن کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آج رات جو ان کو پڑھنا ہے تراویح میں، یہ دورہ کر رہے ہوتے ہیں. میں سن رہا ہوتا ہوں جب ہم گاڑی میں آ رہے ہوتے ہیں ساتھ میں. ساری نیکیاں جمع کر رہے ہوتے ہیں. تو آج میں نے کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع آپ کو اس میرے پڑھنے کے بعد وہ زیادہ میرا خیال کلیئر ہو جائے گا کہ ہمارے ملک میں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، جو معاشرے کے حالات ہیں، اس حساب سے میں نے اپنے رب کائنات کی صفات میں سے ایک نام کو اس کے چنا. اس کی صفت میں سے ہے العدل. وہ کتنا عادل ہے. العدل کو میں نے چنا، اور اس کے اوپر جو میں آپ کو یہ چند لائنیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کروں گی. سراپا عدل ہے تو اور تو ہی عادل ہے. سراپا عدل ہے تو اور تو ہی عادل ہے. سراپا نفس ہوں میں حقیر تر مولا. سراپا نفس ہوں میں اور حقیر تر مولا. جو بھی غاصب ہیں قابض ہیں تیری نعمتوں پر. آج کے دور کے لیے ہے، اس لیے شاید ان جملوں کا استعمال بھی کیا گیا کہ جو بھی غاصب ہیں قابض ہیں تیری نعمتوں پر، تو ان سے چھین کے دامن ہمارا بھر مولا. تیرے سوا نہیں کوئی بھی العدل مولا. بے شک تیرے سوا نہیں کوئی بھی العدل مولا. تو خالی ہاتھوں کی قسمت بھی دے بدل مولا. سراپا عدل ہے تو اور تو ہی عادل ہے. سراپا نفس ہوں میں اور حقیر تر مولا. تو جناب، جب ہم عدل کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں اور اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ آج امن و امان نہیں ہے ہمارے ملک میں. لوگ کہتے ہیں کہ امن و امان اس لیے نہیں ہے کہ دہشت گردی ہے. اگر غور کیا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں انصاف نہیں ہے. جب لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا زبیر بھائی، تو وہ اپنا انصاف لینے خود بھاگ کھڑے ہوں گے، مجبور ہو، ہے نا. جب لوگوں کو بیسک وسائل نہیں دیے جائیں گے، ان کو آپ پانی نہیں دیں گے، آپ ان کو گیس نہیں دیں گے، آپ ان کو لائٹ نہیں دیں گے، تو وہ اپنا غصہ آپ کی املاک کے اوپر نکالیں گے، چیزوں کو جلائیں گے، کھڑی گاڑیوں کو جلا دیں گے. اب کل ہی کی رات کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ کل جب ہم سیری سے واپس جا رہے تھے، میں تو چلی گئی، جو میرے ساتھ ایک بچہ ہے عطا اس کا نام ہے، اس کی اب آپ دیکھیں کسی کو تنگ کرنے کا، اس کا بھی کسی کو احساس نہیں کہ آپ نے اس کے لاک کے اوپر ایلفی ڈال دی، اس کے پیٹرول والی جگہ پہ ایلفی ڈال دی. آپ سوچیں وہ بچہ کتنا پریشان ہوا، اور حالت روزہ میں صبح تک وہ پریشان، اس نے پتہ نہیں کس طرح توڑا، لاک توڑا، کیا کیا. تو جس نے یہ کیا اس کو کیا اجر ملا مجھے تو نہیں پتا کہ اس کو یہ مل کر کے کیا خوشی ملی، لیکن اگلے کو بہت تکلیف ہوئی. اور اس وقت جو اس کی آہ نکلی ہوگی، جو دل سے اور جو اس کی ماں گھر میں انتظار کر رہی ہوگی، آپ سوچیں وہ تکلیف کتنی بڑی ہوگی. اس موضوع پہ آ کے آج ہم بات کریں گے جناب، لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد آپ ساتھ ہم کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ افطار کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کے لیے سجائی ہے ہم نے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کی نانا.
حسنین کے نانا۔ یہ کلام جب بھی پڑھتی ہوں تو ایک چھوٹی سی بات ہے، میں سننے والوں سے بھی اور جو یہاں موجود ہیں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر ان سے خفا تھے، ناراض تھے، تو لفظوں میں اظہار نہیں کیا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنا رخ انور تبدیل فرما لیا، اور اس شخص جو تھا وہ سمجھ گیا تو اس نے عرض کی کہ یا جد الحسن والحسین۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے پیاروں کے، اپنے شہزادوں کے، اپنے نواسوں کے نام سنے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی، اور جو شخص کی لفظش تھی، جو اس شخص کی خطا تھی، اس کو فوراً معاف فرما دیا۔ تو میری گزارش ہے تمام دیکھنے والوں سے اور جو موجود ہیں یہاں، سب اس وسیلے کو پکڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نگاہ کرم کے لیے التجا کیجیے گا۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، کہیے اے حسنین کی نانا۔ آپ کی در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے گئے پیارا اپنا ناتا، پیارا اپنا ناتا۔ آپ وہ ہے آتا ہے جن کو، آپ وہ ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کی نانا، کہیے اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا۔ اور سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، بخشش کا بہانہ، اے حسنین کی نانا، کہیے اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، بولو اے حسنین کی نانا۔ اور بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، ہاں ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، دید کو رب نے بلایا، حشر نہ ہوگا کسی کا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا، ایسا آنا جانا، اے حسنین کی نانا،
حسنین کنارہ زہرا پاک کے صدقے میں زہرا پاک کے صدقے میں ہمیں روضے پر بلانا اے حسنین کنارہ اے حسنین کنارہ. بہت خوب جویریہ ماشاءاللہ. یہ تھی جویریہ سلیم جو کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کر رہی تھیں. جویریہ نے جو نعت پیش کی اس کے الفاظ تو تھے ہی بڑے بابرکت اور مبارک، لیکن آپ نے جس انداز میں بیٹا پڑھا اسے وہ بہت عمدہ، بہت مزہ آیا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جب ہم بریک سے واپس آئے تو ہمیں کچھ ہمارے اور مہمانوں نے جوائن کیا ہے. میں ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی سید ذوالفقار گیلانی صاحب. مفتی صاحب درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور اس وقت آپ وفاقی اردو یونیورسٹی میں لیکچرر کے فرائض انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے عفیرہ انیس سعد نے. عفیرہ جو ہے وہ نیوٹریشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوم ایکسپرٹ بھی ہیں. ہوم سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، چاہے وہ ڈیکوریشن ہو، چاہے وہ کھانا پکانا ہو، چاہے وہ گھرداری ہو، تو امور خانہ داری کہہ لیجئے، پوری امور خانہ داری کی ایکسپرٹ ہیں عفیرہ. اور آپ ہمیں ان کو جو ہے وہ بہت سارے ٹی وی چینلز پر بھی دیکھتے رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی مختلف پروگراموں میں رہی ہیں. عفیرہ بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. السلام علیکم سعدیہ. اور اس وقت ہماری جو شیف ہیں ناہید انصاری صاحبہ وہ اپنے کچن میں جا چکی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ میرا خیال میں اگر وہاں جائیں، کیونکہ میں یہاں سے اٹھوں گی نہیں تو ایس جمال کریشن کا جوڑا کیسے دکھے گا، یہ بھی تو بہت امپورٹنٹ ہے نا. سو پلیز میں وہاں کچن تک جاتی ہوں. لیکن میں وہاں تک جانے سے پہلے، کیونکہ جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو آج ہم نے ٹاپک ہی ایسا چنا کہ ہمارے یہاں مجھے بھی ایسا لگتا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب، کہ عدل جو ہے، انصاف جو ہے وہ کہیں ہٹ گیا ہے اور جس کی وجہ سے اتنا انتشار پھیل گیا. اگر انصاف صحیح معنوں میں ہوتا تو وہ اتنا انتشار بھی نہ پھیلتا. تو اس ٹاپک کو ہی لے کے چلیں گے، دیکھتے ہیں وہاں کیا انتشار پھیلا. ذرا میں کچن تک چالتی ہوں، کیا حالات ہیں، آج چولہا گرم ہوا کہ نہیں ہوا، تیل نے کیا مسائل پیدا کیے. جی آپ السلام علیکم. کیا بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں چاٹ. تو آپ کھاتے ہی ہیں چھولے، وہ بھی ایک بناؤں گی، مگر میں چاٹ کے کپس. عفیرہ آپ کی تو انٹرسٹ کی چیز ہے. ویسے تو میں کہوں کہ اگر وہ بھی سنے مجھ سے تو وہ آپ سب گھر میں تو آپ سب یہ والی فرمائشیں بیگم سے نہیں کرتے ہوں گے. زبیر بھائی ہم بھی تو کھانا کھاتے ہیں. وہی تو کہہ رہی ہوں، آپ سب کے انٹرسٹ. مطلب آپ مجھے دیکھ کر کیا سمجھ، میں سولر پہ چلتا ہوں؟ میں بھی کھانا کھاتا ہوں بھائی. نہیں تو یہ آج چاٹ ہم بالکل الگ طریقے سے آج چاٹ بن رہی ہے. جی اچھا، وہ ایسے بنے گی. چاٹ کے کپس ہیں یہ. چاٹ کے کپ؟ ارے واو، نائس آئیڈیا نا. نائس آئیڈیا. پریزنٹیشن کمال ہو. آپ کی پریزنٹیشن تو آلویز ونڈرفل نا، بالکل نئے طریقے سے چیزیں لے کر آتی ہیں. یہ ہم نے سموسے کی پٹیاں جو مل جاتی ہیں، اگر آپ کو چوکور مل جائیں تو بہت اچھا. یہ چوکور نہیں تھی تو آپ اس کو میں نے ان کو کر لیا. اور یہ جو ہے یہ ویسٹ نہیں جائیں گی. اچھا، اس کو ہم چھولوں پہ یا دہی بڑوں پہ کرسپی کر کے آپ اس کی پاپڑی بنا لیں گے. اس کو آپ ڈال کے ایک پلاسٹک بیگ میں فریز کر دیں. ٹھیک. جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ نے تل لی تو یہ ویسٹ نہیں جائے گی. ٹھیک. اب یہ میں نے کاٹی. اچھا تو تم تو کہو گے کہ جب فرائی کر کے تو یہ تو صحت کے لیے یہ اور صحت کے لیے وہ. یہ ایکچولی یہ تمام جو فرائی والی جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا کھانے پینے کی ساری، وہ اس طرح سے آ رہی ہوتی ہیں کہ لمیٹیشنز میں ہونا چاہیے. آپ اعتدال میں ساری چیزیں لیں، کیونکہ ہمارے رمضان روزے آ رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ روزوں کی بات آ رہی ہے وہاں پہ جو ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں. جو دبلا ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم موٹے کیسے، مطلب ہم اور دبلے نہ ہو جائیں. جو موٹے ہوتے ہیں ان کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ ہم اور موٹے نہ ہو جائیں، ویٹ نہ گین کر لیں. تو جو کہ جن کا ویٹ بہت زیادہ ہے تو ان کو یعنی کہ لائف اعتدال بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے لائف میں امپورٹنٹ ہے ویسے ہی اوور ایٹنگ نہیں ہونی چاہیے. ایک لمٹ میں رکھ کے کرنا چاہیے. اور آج آپ کوئی ڈرنک بھی بڑے مزے کی بنا رہی ہیں. اسپرائٹ کو استعمال کر رہی ہیں آپ. بالکل اسپرائٹ کو دیکھیں اسپرائٹ نے، ویسے ہم لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب میں کیونکہ پنڈی سے ہوں، پنجاب سے ہوں، تو وہاں ضرور آپ کو پتہ ہے کچی لسی اور دودھ سوڈا کا بڑا ایک رواج تھا. تب تو وہ سوڈے کی بوتلیں مل جایا کرتی تھیں، مجھے آج بھی آتے. لیکن جب وہ سوڈے کی بوتلیں ملنا بند ہوئی تو جب ہم لوگ بھی تھوڑے سے کراچی شفٹ ہو گئے تو وہ دودھ سوڈے سے تبدیل ہو کے ہمارا دودھ اسپرائٹ ہو گیا.
آپ اسپرائٹ ڈالیں دودھ میں اور وہ آپ کو اتنا فریش رکھتا ہے اور پیاس بھی نہیں رکھتی. اور پھر وہ مجھے پتہ نہیں کیوں, ویسے میں کولڈ ڈرنکس نہیں پیتی لیکن مجھے وہ بہت پسند ہے. اچھا, جہاں پہ فریزی ڈرنک آ گئی نا, اگر آپ اسپرائٹ لے رہی ہیں تو ہمیں روزوں میں افطار کے ٹائم پہ بھی اور سحر کے ٹائم پہ فریزی ڈرنکس اوائڈ کرنی چاہیے. وہ سادی آپ یوز ٹو ہو چکی ہے. نہیں میں یوز ٹو کسی بھی چیز کی نہیں ہوں. نہیں, پسند ہے نا. تو ہمیں جو بیسک ہے کہ ہمیں پورے دن پیاس نہ لگے, اس کے لیے بیسٹ ہے لسی. اور آپ کریم نکال دیں, اسکم ملک کی لسی بنائیں, اور اس میں اس سے بھی زیادہ اور بیسٹ کنڈیشن میں آ جائے گی کہ اگر آپ فروٹ لسی لے لیں سحر میں تو وہ تمام نیوٹریشن, ایک اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صبح دیر سے آنکھ کھلی یا کچھ ہو گیا تو ٹائم ایک فروٹ لسی بنائیں, ایک گلاس فروٹ بھی. 2 مرد حضرات کہہ رہے ہوں گے 3 خواتین جمع ہو گئی, ان کی 3 کہانیاں ہوگی اور یہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا. نہیں, ہمیں آپ کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑا. میں جلدی سے کوئکلی ریسیپی جان کے آپ کے پاس ہی آ رہی ہوں. میں پہلے ذرا آپ کو چھولے بتا دوں. جی, کیونکہ یہ جو چھولے ہیں اس کے اندر ڈلتا ہے بیسن. آپ نے چنے ابال کے رکھ لیے, وائٹ چنے ابال لیے آپ نے, رات کو بھگو دیں سوڈا ڈال کے, بالکل سوڈا ڈال کے تاکہ پھول جائیں, اور پھر وہ پانی پھینک دیں. اور پھر آپ اس میں یہ پہلے میں نے تھوڑا سا تیل لے کے اس میں کڑی پتہ ڈالا ہے. اس کی خوشبو اتنے مزے کی ہوتی ہے. اور اس میں آپ نے تھوڑا سا بیسن ڈال دیا, اور اس کو آپ نے, اب مجھے جانا ہے بریک کی طرف, تو میں چاہ رہی ہوں جلدی سے یہ بتا دیں کہ اس میں اب اور کیا ڈالنا تاکہ ہم بریک کی طرف جائیں. اس کے اندر ڈال کے اس میں ڈالوں گی تھوڑی سی لال مرچ, 1 ٹی اسپون, یہ آپ کے اوپر ہے, جو آپ کا ٹیسٹ ہے, کے حساب سے ٹیسٹ بڑھ آپ نے چھولے ڈال دیے. واو, بہت ڈفرینٹ ریسیپی ہے یہ, مزیدار قسم کے چھولے آج بن رہے ہیں. آپ نے تھوڑا پورے ڈالے نا, لوگ زیادہ ہوتے ہیں ہمارے, ہمیں چاہیے لوگ زیادہ, چلیں یہ سارے ڈالے, لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا, مجھے اپنی ٹیم کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ آپ نے ڈال کے اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے تاکہ بیسن اچھی طرح اس میں بن جائے, مکس ہو جائے. اور اتنے یہ ہو رہا ہے بیسن کا راز میں جانوں گی کہ بیسن کیا سوندھا پن لانے کے لیے, بالکل سوندھا پن لانے کے لیے, پر یہ سب کچھ ہونے والا ہے بریک کے بعد. بریک لیتے ہیں ورنہ MCR والے آ کے مجھے کہیں گے ہیلو. تو ٹھاکر لیتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ لوگ کہیں نہیں جائیے گا کیونکہ افطار کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ لوگ کے لیے سجائیے, اسپیشل چارٹ بن رہی ہے. اور ابھی ہماری گفتگو آج بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ لوگوں سے ریلیٹڈ ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. رمضان ہمارے ایمان افطار کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف جس کو ہم لے کے چلے تھے, انصاف. اگر انصاف مل جائے تو شاید ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور ناظرین, آپ نے سنا ہی ہوگا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ کفر کی حکومت جو ہے نا وہ تو قائم رہ سکتی ہے, ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. ظلم جب ہوگا تو حکومت برباد ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے, ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے شاید یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ سوسائٹی میں انصاف ہو, معاشرے میں انصاف ہو, عدل ہو. اس پر ہم نے اپنے پروگرام کے ابتدا میں کچھ بات کی تھی. آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کے بارے میں سعدیہ نے بتایا بھی تھا. میرے ساتھ مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں, ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے ان کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. مفتی صاحب, عدل جو ہے وہ کتنا ضروری ہے سوسائٹی کو سٹیبل رہنے کے لیے, سوسائٹی کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعدلوا هو اقرب للتقوی. یہ قرآن مجید الفرقان الحمید کی آیت کریمہ ہے. اللہ جل مجدہ الکریم نے واضح طور پر سوسائٹی میں عدل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر معاشرے میں امن چاہتے ہو, ہر شخص کو اس کا مقام دینا چاہتے ہو, یعنی اگر غریب کو غربت کا ایک سہارا دینا چاہتے ہو, امیر کو اس کی امیری کا ایک آسرا دینا چاہتے ہو, اور اسی طریقے سے ہر شخص گویا کہ آپ یوں کہہ لیجئے
کہ قرآن مجید اور فرقان الحمید میں کسی بھی پہلو میں اس آیت کریمہ میں، بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر یوں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کے لیے، ریاضات کے لیے، مجاہدات اور مراقبات وغیرہ کے لیے تورات، زبور، انجیل میں وہ سارے احکامات ضرور موجود تھے. نماز کا حکم موجود تھا، بالکل صحیح ہے. روزہ کا حکم موجود تھا، حج کا حکم موجود تھا، وہ لوگ حج کیا کرتے تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے. پھر قرآن مجید کو اتارنے کا واضح طور پر جو ایک مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ معاشرہ جس معاشرے میں آپ تشریف فرمائے اس میں عدل اور انصاف بالکل ناپید ہو گیا ہے. عدل اور انصاف کے نشان بالکل مٹ چکے ہیں. تو قرآن مجید کو نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا کہ قرآن مجید کے ذریعے سے عدل کو قائم کیا جائے. بالکل ٹھیک. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن کی ابتدا ہوتے ہی جن لوگوں کا ذکر فرمایا ہدی للمتقین، وہ لوگ متقین کی صفات بیان فرمائی. ان میں سے ایک صفت اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ وہ مما رزقناہم ينفقون. بالکل ٹھیک. کہ وہ یہ بھی عدل کی ایک صورت ہے، جس طرح ہم جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی عدل کی ایک صورت ہے. تو اگر ہم قرآن مجید کا پورے طریقے سے، اچھے طریقے سے مطالعہ کریں تو جگہ جگہ پر ہمیں اللہ جل مجدہ الکریم، بلکہ یہاں تک کہ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اور یہ قسط کے جو الفاظ ہیں قرآن مجید میں کم و بیش 25 سے زائد مقامات پر ہیں. قسط، قاف سین توئیں توآ کے ساتھ. اور یہ قسط کا معنی یہی ہے کہ عدل قائم کرنا، اپنی ریاست کو عدل کا نمونہ بنانا. دیکھیے وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو اہل ایمان تھے. جو لوگ آج سے 1400 سال پہلے یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ اگر رات کے وقت مدینہ المنورہ کے یا عرب کے کسی کونے پر کوئی کتا پیاسا سو گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ عمر تیری حکومت میں فلاں کتا پیاسا سو گیا تھا، مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. یہ عدل کی واضح طور پر مثال ہے. تو دیکھیے معاشرے کے اندر میں یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ معذرت کے ساتھ جب ہم عدل کی بات کرتے ہیں تو کسی کے لیے جب عدل ہم نے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ہم جج بن جاتے ہیں، اور جب ہم نے اپنے لیے عدل کو اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ہم وکیل بن جاتے ہیں. کوئی اپنی اپنی جگہ پہ عدل تو مانگ رہا ہے لیکن خود نہیں کر رہا، خود نہیں کر رہا. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ عدل قائم ہو لیکن ہم اپنی ذات سے عدل کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آج دیکھیے یہ عدل کی واضح مثال ہے. ہماری گلیاں دیکھ لیجئے، ہمارے گھر دیکھ لیجئے، ہمارے سوسائٹیز کو دیکھ لیجئے، ہمارے ملکوں کو، ہمارے شہروں کو دیکھ لیجئے. آپ کو جگہ جگہ یہ جو یوں سمجھیے کہ کوڑا کرکٹ پڑا نظر آتا ہے اور اسی طریقے سے ظلم اور بربریت کا شکار عوام نظر آتی. کل رات تک ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا رہا؟ جس شہر میں میں اور آپ رہ رہے ہیں کیا ہوتا رہا؟ لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں، اور وہ بیچارے اب احتجاج نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ عدل نہیں مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ تو میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں عدل کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ میں کہاں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہوں، خود کتنا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، تب کہیں جا کے بہتری پیدا ہوگی. جناب نمبر چل رہے ہیں ہماری اسکرین پہ، آپ لوگ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، ہماری اس ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بن سکتے ہیں. تو پلیز کال کیجئے اور کوئی بھی پرابلم جو آپ کو اس وقت درپیش ہے وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. مفتی صاحب موجود ہیں یہاں، افرا موجود ہیں یہاں، ان سے اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بات کر سکتے ہیں، اور جو ہیلپ نائد آپا کر سکتی ہیں وہ بھی ضرور بتائیں گی. جویریہ آپ بھی اس گفتگو میں شامل ہو سکتی ہیں. یقیناً آپ بھی بہت سارے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہیں، بہت جگہ آتی جاتی ہیں، تو آپ بھی سنتی ہیں کہ بالکل صحیح کہا مفتی صاحب نے کہ جب ہم عدل کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی طرف پہلے نہیں دیکھتے، دوسرے کی طرف ہم پہلے. جب ہمارا اپنا معاملہ ہوتا ہے تو ہم رعایت کی نظروں سے دوسروں کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری طرف ہمارے ساتھ رعایت کی جائے، اور جب ہم اس جگہ پر ہوتے ہیں تو ہم رعایت نہیں کرتے کسی کے ساتھ. اور ایک کال ابھی زبیر بھائی نے بہت اچھا حضرت علی کا کوٹ کیا، تو اس سے بھی مجھے ایک بات ذہن میں آئی جو ظلم کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے. تو ایک جگہ میں نے سنا ہے، مفتی صاحب اصلاح فرمائیے گا اگر کچھ آگے پیچھے ورڈز ہوں تو میں مفہوماً بیان کر رہی ہوں کہ ظلم کرنے والا صرف ظالم نہیں ہوتا، سہنے والا
بھی اور جو دیکھنے والا ہے جو اس کو روک بھی سکتا ہے اس کے باوجود وہ صرف دیکھ رہا ہے اور کوئی سٹینڈ نہیں لے رہا وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. ایسے ہی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایسے کتنے واقعات اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تھوڑی سی اس بات کو آگے بڑھاؤں گا, واضح الفاظ موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ منکرن فلیغیرہ بیدہ, جو کسی بری بات کو دیکھے, کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھے, اگر استطاعت رکھتا ہے تو اسے ہاتھ سے روکے, اگر طاقت رکھتا ہے تو اسے ہاتھ سے روکے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا فَبِلِسَانِهِ, تو پھر زبان سے روکے, اور اگر وہ زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا فَبِقَلْبِ, تو کم از کم دل کے اندر اس کو برا ضرور جانے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدل کا سب سے ہلکا درجہ کہ ہم کسی چیز کو برا تو جانے, اب مسئلہ یہ کہ ہم کسی کو برا سمجھتے بھی نہیں. ہمارا غصہ بھی تو دیکھیں کس طرح نکلتا ہے کہ اگر کوئی ڈاکو, کوئی چور جو کہ ہے ہی غلط, تو ہم اسے قانون کے حوالے کرنے کے بجائے خود اس کا انصاف کرنے بیٹھ جاتے ہیں. لوگ مار دیتے ہیں. آپ ایسے کتنی مثالیں بھی آپ دیکھیں, شریعت اسلامیہ نے کسی کو یہ حق نہیں دیا, کسی کو حق نہیں دیا, اور ہم اسے مار دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اپنا غصہ کیونکہ ہم نے پورا کرنا ہے. دیکھیے ریاست کی بھی یہ ذمہ داری نہیں ہے, ریاست کو بھی یہ اختیار نہیں ہے چور کو مار دیا جائے. چور کو, ریاست کو یہ اختیار ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. بالکل, اور فیصلہ ہو نا. اور یہ عوام کو کہا اچھے جائے کہ اختیار دے دیا جائے کہ اسے قتل کر دیا جائے. ابھی پچھلے سال ایک شخص کو نالے میں پھینک دیا گیا مار مار کے اور اسے قتل کر دیا گیا. ایک عوام نے ہمارے ساتھ سے بات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد مجھے بریک پہ جانا ہے. جی ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, اچھا جی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ سے بات کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ یوں ہی کال پہ رہیے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.